کہ ایک وزیر کی خاطر اس حد تک آگے چلے گئے کہ پرنسپل کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، اور جو کچھ انہوں نے لکھا اپنے استعفے میں وہ بڑا مطلب حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بار بار کی انٹرفیرنس جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتا اور اس لیے میں اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایکچولی لیاقت چٹھا پارٹ 2 ہے، اور وہ اس طرح کہ جناب موصوف جو پرنسپل صاحب ہیں وہ آلریڈی اگست میں جا رہے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ وہ کنٹینیو کریں جب تک ہم سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ لے کے نہیں آ جاتے، اور بائی دا وے اگلے مہینے جو ہے وہ ان کی ٹینیور بھی پوری ہو رہی ہے۔ سو یہ انہوں نے اب جاتے جاتے جو مہربانی فرمائی ہے، اس کے اوپر میں کچھ زیادہ بات تو کر کے اس کو وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ویسے ہی جا رہے تھے پرنسپل صاحب اگلے مہینے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ لیاقت چٹھا بننا زیادہ مناسب سمجھا، تو ٹھیک ہے۔ 2-4 سوالات ہیں۔ پہلی بات تو وہ اگلے مہینے نہیں جا رہے تھے، ان کا ٹینیور جو ہے وہ اگست 2024 تک کا ہے۔ ایک بات اگلے مہینے نہیں ہوا نا جی، کیا نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ میں نے کہا اگلا مہینے نہیں ہوا نا بھائی، 2 مہینے رہ گئے، چلو 2 مہینے کر لوں پھر۔ اب میں کہہ رہا ہوں اگست 2024 تک تھا، آپ 2 مہینے کس طرح ہو گئے؟ اگست 2024 تک تھا۔ ایک بات چلو جا رہے ہیں نا، اچھا ان کا وہ بھی لیٹر ہوگا آپ کے پاس جس میں اس میں اگست میں وہ لکھ چکے تھے کہ میں جا رہا ہوں، یہ ہے آپ کے نالج کے نہیں؟ جی، وہ بورڈ آف گورنرز نے ان سے درخواست کی کہ آپ پلیز 1 سال اور کنٹینیو کریں، وہ انہوں نے ریکویسٹ کی۔ ایک بات تو اس کا اس سے تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایشو کوئی کل نہیں شروع ہوا ہے، یہ 2022 سے چل رہا ہے یہ ایشو۔ اور تیسری بات یہ کہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے یہ عنایت یا یہ کیس صرف اور صرف اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ یہ آہد چیمہ صاحب کے بچے ہیں۔ اس اسکول کو، اس کالج کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج تک کبھی کسی بچے کے لیے، کسی بھی بچے کے لیے اس طریقے سے بورڈ آف گورنرز کے 5 اجلاس نہیں ہوئے کہ جناب ان کو کم از کم چھٹی دے دیجیے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کہیں پہ کسی کالج میں اس طرح ہوتا ہے کہ جناب 3 سال کے لیے میں جا رہا ہوں چھٹی پہ، براہ مہربانی میری کرسی سنبھال کے رکھیے گا، میں اس کی فیس بھی نہیں دوں گا، 3 سال بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا، میرا موڈ ہوا تو میں آ جاؤں گا اور آ کے بیٹھ کے کلاسیں اٹینڈ کر لوں گا۔ آپ نے کبھی اس قسم کا پریسیڈنٹ آپ نے سنا ہے کبھی؟ آپ کا آرگومنٹ مان لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز نہ کرتا میٹنگ، اور وہ کہہ دیتا کہ جی ہم آپ کی سیٹیں نہیں رکھ رہے، سیٹیں بھی ہم رکھیں گے، اور جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر میٹنگز بھی کرنی ہے، اور آپ کو کوئی فیور بھی نہیں دینی۔ مجھے بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اگر واقعی فیور دینے کی بات ہے، اگر صرف جو ہے وہ فیس معاف کرنے کی بات تھی، تو پھر یہ اس کے اوپر 5 میٹنگز پہلے تو بورڈ آف گورنر سے پوچھے نا، پھر 5 میٹنگز کر کیوں رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں نا، آپ نے سوال کا جواب لے لینا، سوال کا جواب لے لیں، آپ سوال کا جواب لے لیں۔ آپ نے سوال کیا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بورڈ آف گورنرز کے ایجنڈے کے اندر صرف یہ چیزیں نہیں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کو ڈالا گیا بیچ میں۔ اور بائی دا وے ایک اور بات، بورڈ آف گورنرز نے ابھی تک یہ جو گورنر صاحب نے جو چیز اپروو کی ہے اس کی کوئی منظوری نہیں دی ہوئی، اور کل صبح دوبارہ اس کی میٹنگ، مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ گورنر صاحب نے کر کے دیا ہے، گورنر صاحب نے کس اختیار کے تحت جو ہے وہ اس طرح دے دی، جبکہ آپ کو بیسیکلی بورڈ آف گورنرز کی اپروول چاہیے ہوتی ہے ابھی تک۔ اور بائی دا وے اس معاملے پہ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، بورڈ آف گورنرز کی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر پرنسپل کے سٹانس کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹھیک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 سال کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں اور آپ کہیں جی میں نے اس کی فیس بھی نہیں دینی اور میری یہ سیٹیں سنبھال کے رکھیے۔ درست ہے، ایک منٹ، بات درست ہے، میں نے آپ کا آرگومنٹ مان لیا، بورڈ نے مان بھی نہیں تھی پرنسپل صاحب کی ریکویسٹ، پھر اس کو لٹکانے کا کیا مطلب تھا؟ یا آپ گورنر صاحب سے پوچھیں، یا آپ اپنے گورنر صاحب سے پوچھیں لیٹر لکھنے کے لیے یہ بھی تو دیکھیں نا، جو سیاست ہو رہی ہے خام خواہ میں اس میں کہنا نہیں چاہتی کون سی سیاست؟ آپ مجھے بتائیے کون سی، ایک منٹ، نہیں آپ مجھے بتائیے کون سی سیاست ہو رہی ہے اس پہ؟ ایک منٹ، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، کسی بیوروکریٹ کا مسئلہ آ جائے، کسی فلانے کا مسئلہ آ جائے، وہ کسی ایک سیاستدان کا یا کسی رولنگ پارٹی کے کسی بندے کا، تو اس کو ایک ایشو بنا کے اس میں آپ نے جو مجھے بڑا اعتراض ہے اس بات کے اوپر، جی پہلا سکیم آ گیا۔ کیا سکیم ہے؟ گورنر صاحب نے ایک جو ہے وہ قانون جو ہے وہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا آرڈر ہے، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا۔ کل آپ کہہ رہے ہیں بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ دیکھ لیجیے اس میں کیا کرنا ہے۔ نہیں بورڈ کی نہیں عظمت صاحب، بورڈ کی نہیں، میں بتاتا ہوں، اب بورڈ کی میٹنگ نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ بورڈ کی میٹنگ سے بورڈ نہیں ہے، بورڈ آف گورنرز اور ہے، مینجمنٹ کمیٹی اور ہے، اور اس کے اندر بھی جو ایک سب سے سینئر وہاں پہ رکن تھے جو کئی دہائیوں سے اس بورڈ آف گورنرز کے ممبر رہے ہیں، انہوں نے بابر علی صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے پرنسپل کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حرکت میں نے اپنی 90 سالہ زندگی میں کبھی ایچسن کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو ہو رہا ہے۔ اور بورڈ آف گورنرز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ بھی سن لیجئے، آپ نے کہا نا کہ بورڈ آف گورنرز کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں، ذرا سنیے بورڈ آف گورنرز کے اندر کون ہے۔ بورڈ آف گورنرز کے اندر علی پرویز ملک ہیں،
آپ کی پارٹی کے رہنما علی پرویز، اچھا اس کے بعد آگے سنیے، مصطفیٰ رمتے ہیں، خالد رمتے صاحب کے صاحبزادے، اس کے بعد اویس لغاری صاحب ہیں آپ کے منسٹر، وہ اس کے اندر ہیں، عمر سیف ہیں اس کے اندر، وہ بھی آپ کی پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں، کامران علی افضل ہیں، محمد اورنگزیب جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں، آگے رک جائیے، علی ایاز صادق ہیں، سردار ایاز صادق صاحب کے صاحبزادے، یہ سارے لوگ ہیں بورڈ آف گورننس کے اندر۔ وہ 21 تاریخ کو انہوں نے قانون جاری کیا، آج ہی انہوں نے جو یہ کر دیا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ آپ ایک طرف کھڑے تو ہوئیے نا، یا تو ایک طرف مجھے کہیے کہ آپ نے جو اتنی لسٹ سنائی ہے میرے پارٹی کے لوگوں کی، وہ فیور دے رہے تھے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں فیور بھی نہیں ہو رہی، دوسری طرف گورنر صاحب اگر جو ہے اپنے اختیار استعمال کر رہے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے، پرنسپل صاحب جو جا رہے تھے وہ خود جو ہے وہ جانے سے پہلے جو ہے ایک جو ہے یہ وہ ایک شوشہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ کمال بات کر رہے ہیں، بابر صاحب جو ہیں وہ بہت معزز ہیں، بہت محترم ہیں، وہ بہت سالوں سے ہیں، اگر جو ہے وہ اپنی رائے دے کر وہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو کیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ باقی سب یہ پروٹیسٹ میں ہوا ہے عظما صاحبہ، یہ پروٹیسٹ میں ہو رہا ہے، یہ خوشی سے نہیں ہو رہا۔ آپ نے بابر صاحب کا استعفیٰ پڑھا ہے؟ آپ نے بابر صاحب کا استعفیٰ پڑھا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کے اندر؟ وہ ٹھیک ہے، ان کی وہ محترم ہے، بزرگ ہے، میں ان کی پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، کر سکتی ہوں، کرنا نہیں چاہتی۔ تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے گورنر، آپ کی پارٹی کا گورنر، نہیں سنیں عظما صاحبہ، آپ کی پارٹی کا گورنر آپ کی پارٹی کے وزیر کے بچوں کو سپورٹ کرو، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کالج یونیورسٹیز میں کہ ایک شخص جو ہے وہ 3 سال کی چھٹی پہ چلا جائے اور جناب 3 سال تک اس کی سیٹیں سنبھال کے رکھیں اور وہ فیس نہیں دے گا۔ آپ جانتی ہیں اس طرح نہیں ہوتا، یہ زیادتی ہے، یہ وہی آج چیمہ ہے منصور صاحب جو پچھلے 1 سال تک جو ہے وہ جیلیں کاٹ رہا تھا عمران خان کی، جس میں اس کی ہر چیز جو ہے وہ ضبط بھی کر لی گئی تھی، ان کے پاس جو ہے وہ شاید اپنے گھر کے پتہ نہیں انہوں نے خرچہ کیسے چلایا ہے، یہ وہی احد چیمہ ہے۔ اس کے پاس نہیں تھے پیسے، وہ کیا کرے؟ وہ بچوں کو نہ پڑھائے۔ HSN میں اس کا مطلب ہے صرف جو ڈالروں میں جن کو بچوں کو پیسے آتے ہیں۔ عظما صاحبہ تو بیٹھے نا، عظما صاحبہ تو بچے پڑھائے، کس نے منع کیا ہے؟ پڑھائے، 100 دفعہ پڑھائے، بورڈنگ اسکول میں کرائے، جس طرح باقیوں کے بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس کسی اور شہر میں ہوتے ہیں، وہ بھی کرا دے بورڈنگ اسکول میں۔ ہر اسکول کالج کے اندر فیس ویو کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ HSN جو ہے وہ صرف امیر زادوں کا جو ہے وہ امیر زادے نہیں، آپ کے اپنی پارٹی کے لیڈر کے بچے بھی وہاں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈر حسن اور حسین بھی وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں، حمزہ بھی وہاں پہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر آہا چیمہ وہ تمام کیسز جو بعد میں بوگس ثابت ہوئے اس کو باعزت بری کیا گیا، لیکن وہ سالوں کی وہ قید کاٹ کے وہ ایک اذیت بھگت کے آیا، تو اس کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے عظما صاحبہ؟ اس کا بلکہ میں تو اس کا الٹا ہے، مطلب ہے کہ بھائی جب آپ کے پاس پاور آئی، آپ نے بیٹھ کے گورنر کے ساتھ مل کے HSN کا یہ حال کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی مرضی ہے، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیاست ہوئی ہے بیٹھ کے۔ کون سی سیاست؟ کس قسم کی سیاست عظما صاحبہ؟